اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انسانی نفس کی بات کریں گے۔ اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ نفس کیا ہے۔ قرآن مجید میں نفس مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے اندر پروردگار نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفس اس آیت کریمہ میں جسم اور روح دونوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی نفس سے مراد انسانی جسم اور روح دونوں ہیں۔ بعض آیات میں نفس کو صرف روح کے معنی میں بھی لیا گیا ہے، جیسا کہ پروردگار نے سورہ التکویر کے اندر فرمایا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی گئیں، یعنی یہاں پہ جسم اور جان سیپریٹ استعمال ہوئے ہیں، تو یہاں پہ نفس کا مطلب روح لیا گیا ہے، یعنی نفس کو جسم اور روح کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے اور نفس کو صرف روح کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دل کو بھی نفس کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ سورہ بقرہ کی آیت 284 ہے، جس میں پروردگار فرماتے ہیں تم اپنے دل کی باتیں خاص ظاہر کرو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تو یہاں پہ جو نفس ہے وہ دل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ تو نفس جسم اور روح کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، نفس صرف روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نفس دل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر تشریحات پڑھی جائیں تو نفس سے مراد انسانی ذہن کے اس حصے سے بھی لی جاتی ہے جو خواہشات اور جذبات کا محل ہے، یعنی ایک نفس جو ہے وہ انسان کے ذہن کا ایک خاص حصہ ہے جس کو پروردگار نے خواہشات اور جذبات کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ شعور کو بھی، ذہن کے شعور کو بھی نفس کے طور پہ لیا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملایا جائے تو نفس ایک ایسی چیز ہے جس میں اچھائی اور برائی کو سیپریٹ کرنے کی ایبلٹی بھی موجود ہے۔ صفات کی بنیاد پر نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس پیمانے پہ ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے کہ ہمارا نفس کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جو ہے، یہ صفات کی بنیاد پہ نفس کی اقسام میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے نفس مطمئنہ۔ سورہ الفجر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں پہ پروردگار نے نفس مطمئنہ کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یعنی نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ پہ راضی ہے اور اللہ اس پہ راضی ہے۔ یعنی نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے
جس کا ہر پہلو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس پہ اللہ بھی راضی ہے اور اللہ پہ یہ نفس راضی ہے، اور یہی نفس جنت الفردوس کا یقیناً جو ہے وہ اہل ہے۔ اس کے بعد دوسرا نفس ہے، یہ نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے جو انسان کو گناہ نہیں کرنے دیتا، کسی صورت بھی گناہ نہیں کرنے دیتا، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ، کہ انسان جو ہے یہ وہ نفس ہے جس کا حامی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد یہ نفس بہت پچھتاتا ہے، اور انسان بار بار سوچتا ہے کہ یہ میں نے گناہ نہیں کرنا تھا، وہ اس وجہ سے پریشان رہتا ہے اور پھر معافی کی طرف بھی آتا ہے، اور اس کے لیے جب وہ معافی مانگتا ہے تو پروردگار بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، جیسا کہ پروردگار نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من تاب و آمن عاملا عملا صالحا، کہ جس نے توبہ کی اور توبہ کے بعد اچھے عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ نفس لوامہ ہے جس کا حامی انسان گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے اور اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے۔ تیسرا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، جیسا کہ کسی نے کہا کہ جس نے نفس امارہ کو نہ مارا تو کیا مارا؟ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہ پر اکساتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ انسان کو گناہوں کی دلدل میں مزید دھکیلتا ہے، اس کے کان، آنکھ، سب حصے بند ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے کیے پر بالکل نہیں پچھتاتا، اور اس پر بعض اوقات فخر بھی کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ وہ ہے نفس امارہ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے نفس میں وہ تمام خصوصیات ڈال دے کہ جو نفس مطمئنہ کی خصوصیات ہیں، اور پروردگار ہمیں اسلام کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔